محمد ناصر کی بیوہ اور 3 یتیم بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی عدت پہ بیٹھی بیوہ تسلیم کے دل کا حال آپ خود ہی سن لیجیے۔ تسلیم، محمد ناصر کے بارے میں آپ کے شوہر تھے، وہ آپ کے خیال میں کیا ان کے ساتھ ایسا ہونے جا رہا تھا جس طرح ان کی والدہ نے بتایا کہ وہ 15-20 دن سے کافی پریشان تھے؟ ہاں، ان کا چہرہ تو ایک ہفتے سے کچھ زیادہ ہی اترا ہوا تھا نا۔ میں ان سے پوچھتی بھی تھی کہ ناصر بتاؤ، آپ کو کوئی پریشانی ہے گھر کی وجہ سے یا کوئی کام کی وجہ سے؟ آپ ایک دم بالکل چپ ہو گئے، خاموش رہنے لگے۔ کوئی بات ہے، کوئی آپ سے کچھ بولتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، مجھے کوئی کچھ نہیں بولتا، جاؤ تم دودھ گرم کر کے میرے لیے سلائس لے کے آ جاؤ۔ وہ مجھے اگنور کر دیتے تھے۔ صحیح۔ 7 سال پہلے آپ کی شادی ہوئی غالباً۔ شادی کے وقت یا شادی سے پہلے، شادی کے بعد، کیا وہ اسی طریقے سے چوروں ڈاکوؤں کو پکڑتے تھے؟ اسی طریقے سے اس کام کے اندر انوالو؟ وہ اپنے ولیمے والے دن گئے بیڈ لینے، جب دیکھا ڈاکو کو، وہ اس کو پکڑنے چلے گئے۔ کیوں؟ ان میں ایسی کیا چیز تھی جو وہ ڈاکوؤں کو دیکھتے ہی ان سے سہا نہیں جاتا تھا، پکڑنے کے پیچھے بھاگ؟ میں ان کو خود سمجھاتی، وہ آ کے بتاتے تھے نا کوئی بات، تو میں ان سے کہتی تھی دیکھو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہتے تھے مجھ سے نا، بس میں دیکھتا ہوں نا کسی کو غلط کوئی کر رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے ساتھ اتنا بڑا غلط ہو گیا، یہ آپ خود دیکھیں، ان کو گولیاں لگیں، ان کا دل چھنی ہو گیا، جس دل میں ان کے لیے سب کے لیے ہمدردی تھی، یہاں تک کہ وہ آنکھ کھول کے اس نے اپنے بھائی کو بھی نہیں دیکھا، اپنے بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ بچوں کے بارے میں سوچا۔ بچہ میرا، حالانکہ بچوں کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں، 6:30 بجے بچوں کو ٹیوشن سے لے کر آئے اور آ کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، 6:45 بجے کا ٹائم تھا، مجھے کہنا کہ جلدی سے کھانا تو میں جا رہا ہوں اور دانش کو بھی بھیج دوں گا۔ وہ چھوٹے والا میرا روتا تھا نا، اس کو لے کر چلے جاتے تھے، لیکن اس دن نہیں لے کر گئے وہ دکان نا، کہنے لگے یہ رو رہا ہے نا، رونے دو، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا بچوں کو، پتہ نہیں کیا بات تھی اللہ کے۔ آپ کو اتنا معلوم ہے کہ ان کو پریشانی تھی ہفتے دو ایک ہفتے ہفتے سے وہ زیادہ ہی ہو گئے تھے، بہت زیادہ سنجیدہ رہنے لگ گئے تھے۔ اچھا، ایسے جب واقعات ہوتے تھے، جب وہ کسی ڈاکو کو، کسی چور کو پکڑتے تھے، وہ آ کے گھر میں بتاتے تھے کہانی کہ کس طرح سے ہوا، کیسے پکڑا انہوں نے؟ بعض اوقات کبھی دانش کو سے دکان پہ کوئی بات ہوتی ہوگی یا کوئی باہر سے پتہ چلتا، دانش مجھ سے کہتا تھا تو میں ان سے پوچھتی تھی، یہاں تک کہ بچوں کو دیکھ کر بھی بولتے تھے نہیں اب نہیں جاؤں گا نا۔ میں بولتی تھی دیکھو بچوں کو دیکھو، آپ اس طرح سے جاتے، اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کچھ ہو گیا۔ لیکن وہ میرے ساتھ بھی ہوتے تھے نا کبھی، اور ان کی نظریں ادھر ادھر ہی گھومتی تھی۔ میں بولتی تھی آپ سیدھے بائک چلا لو، اگر وہ دیکھ گئے کسی کو تو مجھے روڈ پہ اتار دیتے تھے کہ تم یہاں رکو میں بھی آ رہا ہوں۔ میں بولتے تھے آپ کہاں جا کے؟ ہم ایک کام سے آ رہا ہوں، وہ کسی بندے سے ملنا ہے نا، وہ مجھے بتا کر نہیں جاتے تھے۔ پھر وہ جب آتے تھے نا، پھر میں ان سے قسمیں دے کے پوچھتی تو کہتے ہیں ہاں وہ ڈکیت جا رہا تھا نا، میں اس کے پیچھے گیا تھا۔ اچھا، یہ ڈکیت وغیرہ کو پکڑ کے پھر وہ کیا پولیس کے حوالے کرتے؟ نہیں، وہ دیکھ لیتے تھے نا تو پولیس کو فون کر دیتے تھے، پولیس کو فون کرتے تھے، پولیس کو بلاتے، پھر پولیس کے ساتھ خود بھی جاتے تھے، ان کو پکڑتے تھے اور پولیس والوں کو دے کر پھر۔ کبھی ایسا واقعہ کوئی آپ کے سامنے ہوا، آپ کی نظروں کے سامنے انہوں نے کچھ اس طرح سے کسی کو پکڑا ہو یا پکڑوایا؟ نہیں، میرے سامنے تو نہیں ہوا۔ ایک بار ہم لوگ کافی ٹائم کی بات ہے، میری نند 3 نمبر پہ رہتی تھی نا، تو ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے شیر شاہ والے روڈ سے نا، تو وہاں پہ ایک گاڑی کھڑی تھی مہران نا، اس میں تھے ڈکیت تھے، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا باخدا، میں بچوں کے ساتھ تھی، امی دانش کے ساتھ تھے، تو وہ سیدھے نکلے نا آگے جا کے، انہوں نے گاڑی بھی نوٹ کر لی، نمبر بھی نوٹ کر لی، آگے شیر شاہ پہ پولیس کھڑی ہوئی تھی، ان کو بولنے لگے فلانے کلر کی گاڑی ہے اور یہ نمبر ہے، اس میں ڈکیت ہیں، آپ جا کر ان کا پیچھا کرو۔ اور پولیس والے سے نمبر بھی لے لیے، اپنے نمبر بھی دے دی تھے ان کو، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں، کہ نہیں میرے ساتھ بچے ہیں، ورنہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر انہوں نے دوبارہ پولیس سے فون کر کے پوچھا کہ وہ گاڑی ملی یا نہیں ملی، تو وہ کہنے لگے بھاگ گئے۔ مطلب وہ واقعی میں ڈکیت تھے؟ جی، میں ڈکیت تھے، وہ کہیں سے لوٹ مار کر آئے تھے۔ ان کی نظروں، مطلب میں خود نہیں جانتی کہ ان کو کیسے پتہ چل جاتا۔ کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے کون ہے ڈکیت، کون برا آدمی ہے؟ میں ان سے بولتے کہتے ہیں بس یہ کسی کی نظر پہچانتی ہے، اور مجھے جس پہ شک ہوتا ہے نا وہ وہی نکلتا ہے۔ تو میں بولتی تھی آپ اس سے اچھا تو پولیس میں چلے جاتے ہیں، CI کا کام کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ ابھی پولیس میں ہوتے تو شاید کوئی اچھی وہ ہوتی ہے آپ کی۔ تو بولتے ہیں میرا تو بہت شوق تھا، لیکن امی نے مجھے جانے نہیں دیا پولیس میں۔ لیکن وہ انہوں نے دنیا کا کام کیا، دنیا کی نیکی کی، لیکن ان کی نیکی ہے میرے بچوں کے تو باپ کا سہارا چھین لیا نا۔ ابھی معصوم بچے مجھ سے پوچھتے ہیں ہمارے پاپا کہاں ہیں، میں جواب دے کر بھی نہیں دے پاتی، بولتے اللہ تعالیٰ
سب کچھ لے لے لیکن کسی کے شوہر کو اور بچوں کے باپ کو نہیں لے. میرا شوہر تو دلیر تھا, وہ تو دنیا میں دکھا کر کام کرتا تھا نا, اور جس نے مارا نا وہ بزدل تھا. اگر وہ سامنے مارتا نا لوگوں کے تو وہ انسان کہلاتا, وہ انسان نہیں ہے, اور اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا. وہ قیامت کے دن بھی تڑپے گا اور دنیا میں بھی تڑپے گا, جس سے میرا دل اندر سے دل میرا روتا ہے میرے بچوں کو دیکھ کر. معصوم بچے 3 چھوٹی چھوٹی عمروں کے, جن کی ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, وہ آج یتیم ہو چکے ہیں صرف ان عناصر کے ہاتھوں جو کہ کراچی میں دندناتے پھرتے ہیں, اور ان کی کوئی پکڑ جکڑ کرنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوچھا گیا تو صرف اس شخص کو پوچھا گیا جو ان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے, اپنی سوسائٹی کو, اس جگہ کو, پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا تھا, لوگوں کو پکڑتا تھا, مجرموں کو ان کو سزا دلوانے کے لیے کام کرتا تھا. ان کو کون کہفل کردار تک پہنچائے گا, کون ان بچوں کو انصاف دلائے گا, یہ سوال ہے اعلیٰ حکام سے, کیونکہ یہ بچے آج یتیم ہو گئے ہیں صرف اور صرف نیگلیجنس سے, صرف اور صرف بے رحمی سے.